بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپ ٹو ڈیٹ ماڈل پیپر جو ہے اسلامیات کا کلاس 9 کا، اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، جو کہ محکمہ تعلیم کی امتحانی پالیسی کے عین مطابق ہے، جو نئی امتحانی پالیسی ہے۔ اور اس میں پیٹرن بھی آپ کو دے دیا ہے جی، اسلامیات لازمی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاس 9 ہے۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلے چیپٹر وائز اور ٹاپک وائز ڈیٹا بینک ہے، اس کے بعد چیپٹر وائز ٹیسٹ ہیں جی، اس کے بعد ہاف بک ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد حل شدہ سالانہ بورڈز جو پریویسلی ہو چکے ہیں ان کا پیپرز جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، اس کے بعد غیر حل شدہ بھی ہوں گے تاکہ آپ کی اپنی پریکٹس ہو سکے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وی ہیو ڈن آلریڈی 6 چیپٹرز آف دس پیپر، تو آج ہم نے باب نمبر 7 کو ڈسکس کرنا ہے جی، جس کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور جدید دور یا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیپٹر وائز ٹیسٹ اور باب نمبر 7۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے جی۔ جو شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہو، اس میں ہونا ضروری ہے، کیا ہونا ضروری ہے جی؟ اس میں اعتماد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ خود اعتمادی اس میں نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی اس کو انجام نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی ہے۔ کس چیز کی تلقین کی ہے جی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا پوائنٹ ہے جی، انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے۔ کیا چیز بچاتی ہے جی؟ توکل بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ کس چیز کی ترغیب دی ہے جی؟ جسمانی دریافت لکھا ہوا تھا، یہاں پہ ایک پرنٹنگ مسٹیک تھی، تو یہاں پہ آپ نے کر لینا جسمانی ریاضت کی۔ اس کے بعد ہے کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا ہے؟ جو طاقتور ہو۔ اس کے بعد ہے جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں، کیا مضبوط ہوتے ہیں جی؟ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد ہے ورزش ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کیا ہے جی؟ اس کا کھیل کود بھی ورزش کا ایک طریقہ ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی، مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے۔ کس چیز کی تیاری کرے جی؟ آنے والے وقت کی، اپ کمنگ ٹائمز کی جو ہے وہ پریپریشن کر لے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون پوائنٹ ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کے لیے بچاؤ کی منصوبہ بندی کی۔ کس چیز سے بچایا تھا جی؟ قحط سے بچایا تھا۔ آپ نے غلہ جو ہے ذخیرہ فرما لیا تھا، تو اس سے جو ہے نا وہ قحط سے بچ گئے تھے۔ بہتر منصوبہ بندی سے معاشرہ بچ جاتا ہے، انتشار اور افراتفری سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی، کسی قوم کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس کی تہذیب کہا جاتا ہے، رہن سہن، تمدن وغیرہ۔ اس کے بعد اسلامی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے، کیا ہے جی؟ مساوات، اس میں برابر ہونا چاہیے سارا کچھ۔ اس کے بعد جی، تہذیب کا لفظی معنی ہے، کیا ہے جی؟ اصلاح کرنا، درستی کرنا۔ اس کے بعد ہے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو کہا جاتا ہے مہذب کہا جاتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی، اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے، کیا ہے جی؟ تعلیم کا حکم دینا، یعنی تعلیم حاصل کی جائے۔ اس کے بعد ہے جی، اسلامی تہذیب کا اساس ہے، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے جی؟ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا اور جاننا اس کی صفات میں اور اس کے جتنے بھی تمام تر کمالات ہیں اس میں۔ اس کے بعد ہے جی، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما رہے تھے، حضور پاک کس چیز کی یا کس سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے؟ فتح کی، سورہ فتح کی، یعنی کھول دینے والی۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا۔ اس کے بعد ہے جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو ترغیب دی۔ کس چیز کی ترغیب دی؟ کہ وہ محنت کرے اور اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ کمائے، پیدا کرے۔ اس کے بعد کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں پیدا ہوگا، کیا پیدا ہوگا جی؟ نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جسمانی ریاضت کا ایک پہلو ہے اخلاق سنوارنا، ٹھیک ہے جی، آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اسی کے ساتھ ہی اب آپ دیکھتے ہیں جی آپ کے انشائی حصے کو۔ انشائی حصے میں حصہ اول ہے جی، وقت آپ کے پاس بشمول 2.5 گھنٹے ہوگا، اسی طرح
کوئی سے 6 سوالات کے جوابات دینے ہیں جی۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں۔ سیرت طیبہ سے خود انحصاری کی تعلیم پر مبنی کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ اس کے بعد اسلام انسان کو کن اخلاق و اوصاف اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ توکل کے بارے میں ایک فرمان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کیا ہے جی، کوئی ایک تحریر کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے خود اعتمادی کے ساتھ کیسا وصف اور طرز عمل ہے۔ خود اعتمادی جو ہے کیسا وصف ہے، کیسی خوبی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ مصائب و مشکلات میں اہل ایمان کا کیا رویہ ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے جسمانی ریاضت صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے، وضاحت کریں جی کیسے ہے یہ بنیاد۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، خود اعتمادی کے 2 معاشرتی فوائد لکھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کوئی سے 6 سوالات کے یہاں پہ آپ نے اگین جوابات دینے ہیں جی۔ اس کے بعد جی پہلا سوال، کون سی 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اسلام میں انسانی صحت کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے کھیلوں کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی، انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کا کھیل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جسمانی ریاضت کردار سازی میں کیوں اہم ہے۔ اس کے بعد ہے جی، کھانے اور پینے کے 2 آداب تحریر کریں۔ اور اس کے بعد ہے جی، مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں، کیا ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے جی پوائنٹ نمبر 8، منصوبہ بندی کے 2 مثبت اثرات جو ہے وہ تحریر کریں۔ کوئی سے 2 اچھے اثرات آپ نے بتا دینے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، مستقبل کی منصوبہ بندی کے کوئی سے 4 اثرات جو ہے یہ آپ نے اگین بتانے ہیں جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سے 8 سوالات کے آپ نے جو ہے جوابات دینے ہیں جی، یہاں پہ 12 دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی، تہذیب کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ اور تھرڈ ون ہے جی، اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان کریں۔ اس کے بعد ہے تہذیب کا لفظی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی تہذیب میں اعلیٰ اخلاق اور قدروں کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ علم کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے بعد ہے جی، مہذب شخص کی تعریف کریں۔ جسمانی صحت سے متعلق ایک حدیث شریف کا ترجمہ لکھیں جی۔ یہاں پہ انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تو یہ آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد ہے خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد جی، اسلام کس قسم کے کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جی، خود اعتمادی انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے، وضاحت کریں یا واضح کریں جی کیسے بناتی ہے۔ اس کے بعد جی، آپ کا حصہ 2 اور سوال نمبر 5 میں جو ہے یہ احادیث مبارکہ دی گئی ہیں، انہیں آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سی 2 شخصیات پر نوٹ لکھیں، مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے اثرات کیا ہیں جی۔ اسوہ حسنہ سے خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا ہوتی ہے جی، کیسے ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت جو ہے یہ کتنی اہم ہے، یہ کیا ہے جی، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے جی، سوال نمبر 7 کو آپ نے دیکھنا ہے جی، کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جوابات دینے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جسمانی اور ذہنی صحت کی کیا اہمیت ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اور معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے جی۔ اس کے بعد ہے منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے۔ وسائل کو ضائع کرنے کے مخالفت اور منصوبہ بندی کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اسلامی تہذیب کے امتیازات پر جامع مضمون لکھیں جی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارا یہ ماڈل پیپر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے جی، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ریسنٹ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کی پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔